تم ہمارے چاہنے والے ہو، امت کو پیغام دو۔ کیا پیغام دیں؟ یہ جو ہم قرآن کے فضائل سناتے ہیں نا، یہ اپنے لیے نہیں تمہارے لیے سنایا کرتے ہیں۔ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ انگوٹھی دیتے ہیں تو آیت آ جاتی ہے، یہ چادر میں آتے ہیں تو آیت آ جاتی ہے، یہ روٹی دیتے ہیں تو آیت آ جاتی ہے، یہ تلوار چلاتے ہیں تو آیت آ جاتی ہے، یہ چلتے پھرتے قرآن ہیں۔ اور معلوم ہے لوگوں نے صرف قرآن کو نہیں جلایا، لوگوں نے قرآن کو نیزوں پہ نہیں اٹھایا، بلکہ اہل بیت پہ بھی ظلم ہوئے۔ امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی، جیسے رونا آتا ہو پھر ماتم کرنا، دو چار جملوں۔ امام کے گھر کو آگ لگا دی، 5 مرتبہ کم سے کم کوشش ہوئی کہ امام کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے، 5 مرتبہ۔ امام پہ قاتلانہ حملے ہوئے لیکن امام محفوظ رہے، لیکن آج امام کے گھر کو آگ لگا دی۔ تاریخ میں ملا امام باہر آئے آگ سے، آگ جل رہی ہے، گھر میں آگ ہے اور امام آگ سے نکل رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ راکھ کا نشان بھی نہیں۔ فضائل میں تو مولا نے جملہ کہا کہ ہم ابراہیم کے وارث ہیں، ابراہیم آگ میں محفوظ رہے تھے، آگ ہمیں کیسے نقصان پہنچائے گی؟ آگ سے محفوظ رہ گئے، یہ فضائل۔ لیکن معلوم ہے جب آگ سے باہر آ گئے نا تو غلام آگ بجھا رہے تھے، اس لیے کہ یہ بندوبست تو نہیں تھا نا کہ یہاں بٹن دبایا اور پانی آ جائے، یہاں فون کریں اور فائر بریگیڈ آ جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور وفادار کون تھا؟ چاہنے والا کون تھا؟ آگ لگانے والے تھے، بجھانے والا کون تھا؟ گھر کے غلام آگ بجھا رہے تھے۔ امام ایک جگہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ ایک غلام آگ بجھاتے بجھاتے اس کی نگاہ جو پڑی تو مولا کے قریب آیا، آ کر کہنے لگا آقا نہ تو آپ ہمارے ساتھ مل کر آگ بجھا رہے ہیں، نہ آپ کسی سامان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا آپ یہاں بیٹھ کر گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ تو صابر مولا ہیں۔ آپ نے فرمایا سن، جب میں نے دیکھا نا آگ سے نکلنے کے بعد کہ میری بیٹیاں کبھی دائیں جاتی کبھی بائیں جاتی، میری نگاہ کربلا میں چلی گئی، مجھے میری پھوپھیاں یاد آ گئی۔ ارے ایک چھوٹی بچی تھی جس کا دامن جل رہا تھا، وہ بچی دوڑی، ایک مرتبہ پتھر سے ٹکرا کے گری، اس لیے کہ ایک شیخ پیچھے تھا اور وہ یہ کہہ کر دوڑ رہی تھی شیخ مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میں علی کی پوتی، ہاتھ نہیں لگانا، میں زہرا کی بیٹی۔ ایک مرتبہ شیخ نے کہا یہ حمید ہے، کہنے لگا بی بی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہا آگ بجھانا چاہتا مگر مجھے ضرورت نہیں کہ تو آگ بجھائے، سن اگر تو میرا ہمدرد ہے تو آگ نہیں بجھا، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ کہنے لگی وہاں میرا دادا علی رہتا، میں اپنے دادا سے فریاد کروں گی۔ مولا فرماتے میری نگاہ کبھی میری پھوپھی زینب پہ پڑ رہی ہے، مجھے پھوپھیاں یاد آ رہی ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اور پھر ایک مرتبہ آ کر جمع ہو گئی سید سجاد کے خیمے میں اور کہنے لگی سجاد مسئلہ بتاؤ کہ جل جائیں یا جان بچائیں۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا بی بی نے یہ مسئلہ ایسے وقت پہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ ہر باشعور جانتا ہے کہ جب آگ لگی ہو تو جان بچانا واجب ہے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے اس لیے کہ زینب چاہتی تھی کوئی فتویٰ مل جائے، سجاد کہہ دے کہ جل کے مر جاؤ، مجھے شہر کے بازاروں میں نہ جانا پڑے، مجھے بازاروں میں نہ جانا پڑے۔ ایک مرتبہ سجاد مولا فرماتے ہیں پھوپھی اماں بالوں سے پردہ کرو، صحرا میں چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ بالوں سے پردہ ہوا، بیبیاں باہر آ گئیں، کہا میں دیکھ رہا تھا یہ حمید ہے، حمید کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک بی بی تھی جو جلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتی، باہر آتی ہے، اندر جاتی ہے، واپس آتی ہے، اور اب جو میں نے دیکھا تو پشت پہ کسی بیمار کو لے کر باہر آئی، کربلا کا رخ کر کے کہا حسین تو اکبر لایا تھا میں سجاد لا رہی، تو اکبر لایا تھا میں سجاد لا رہی۔ کہا زہر ملا آپ کے مولا کو، اور 2 روایتیں ملی، کہا ایک انگور میں زہر دیا گیا اور دوسری روایت مولا کو تازیانے لگائے گئے۔ کس وقت؟ اس وقت کہ جب منصور گرفتار کر رہا تھا سادات کو، سادات کی نسل کشی کی جا رہی تھی، اس موقع پر
امام کو آوازیں آئیں سادات کے رونے کی، تو امام باہر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی باہر تشریف لے گئے تو اولاد حسن کے کئی افراد گرفتار تھے، کئی پہلے گرفتار ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے بچانے کی کوشش کی، جب فوجیوں کے سامنے آئے تو انہوں نے مولا پہ کوڑے برسانا شروع کیے۔ اصل ہدف تو یہی تھا نا کہ پھر زہر میں بجھا ہوا ایک کوڑا، جیسے علی کے سر پہ ضربت ماری گئی زہر والی تلوار سے، ایسے زہر میں بجھا ہوا ایک تازیانہ تھا جو مولا کے زخموں میں مارا گیا۔ اتنا شدید زہر تھا، اتنا شدید زہر تھا کہ مولا کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھٹ گئی، مولا کے پیروں کے تلوے پھٹ گئے۔ عزاداروں بتاؤ تم سن کے رو رہے ہو بیٹیوں کا حال کیا ہو؟ امام موسیٰ کاظم کو پرسا دو کیا حال ہوگا، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ مولا پہ بس نہیں کیا بلکہ اسی کے بیٹے کو زہر دے کر بغداد کے پل پہ ڈال دیا گیا۔ عزاداروں سب سے تاریخی جنازہ جس میں سب سے زیادہ رش تھا مولا امام جعفر صادق کا جنازہ تھا۔ ہزاروں شاگرد شریک ہوئے، مدینے والے شریک ہوئے، دشمن و دوست شریک ہوئے، جلوس جنازہ چلا۔ امام موسیٰ کاظم لے کر چل رہے ہیں، نماز امام نے پڑھائی، غسل و کفن امام نے دیا، مگر اتنا کہنے کی اجازت دو اور پھر ماتم کرنا کہ جنازہ اٹھ رہا ہوگا اور کفن میں صادق رو رہے ہوں گے اور امام سے کہہ رہے ہوں گے اے بابا میں بڑا شرمندہ ہوں، اس لیے کہ گھر میں مجالس برپا کرتے تھے، مجلس ہو رہی تھی، قناعت لگائی کہ میری ماں بہنوں سے کہو، بیٹیوں سے کہو کہ آ کر بیٹھ جائیں۔ اب مسائل پڑے جا رہے تھے، اس لیے کہ ایک شاعر آیا، فرمایا تیرا باپ شعر کہتا تھا تجھے بھی آتے ہیں؟ کہاں مولا آتے ہیں؟ فرمایا میرے جد کی شان میں کوئی مرثیہ کہا کہ مولا کہا ہے کہ ممبر پہ جا مرثیہ سنا۔ کہنے لگا مولا میں اوپر بیٹھوں آپ نیچے بیٹھے۔ فرمایا تجھے کیا معلوم یہاں کون کون بیٹھا ہوا؟ ایک مرتبہ جا تو مرثیہ پڑھ۔ اس نے مرثیہ پڑھا، ابھی مرثیہ پڑھ رہی تھی، ایک مرتبہ گیسوؤں کا تذکرہ ہوا، علی اکبر کے گیسوؤں کا تذکرہ۔ عزاداروں ایک مرتبہ چیخنے کی آواز آئی، کس کی آواز؟ یہ ام فروا کی آواز ہے جو ماں ہے امام صادق کی۔ تو ایک مرتبہ جب آواز آئی امام نے فرمایا یہ میری ماں چیخ کے روئی ہے، اپنے جد حسین کو یاد کر رہی ہے۔ اتنا سنا تو شاعر نے شعر میں کہا اے بی بی فروا آپ خوش قسمت ہیں کہ آج اگر غم ہے تو آپ کا بیٹا سینے سے لگانے کے لیے موجود، مگر مجھے وہ فروا یاد آ رہی ہے جس کا قاسم کربلا میں پامال ہوا، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ اے بی بی میں نے گیسوؤں کا تذکرہ کیا، آپ چیخ مار کے روئی، ارے پوچھو علی کی بیٹی سے، علی اکبر کے گیسو، علی اکبر کے گیسو نیزے سے بدن بدے ہوئے تھے، سر ماں کے سامنے سے گزر رہا تھا، دشمن مسکرا رہے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔